وہ بھی غیر قانونی ہے. بغیر اجلاس کی کارروائی ہولڈ کیے اجلاس ملتوی ہو ہی نہیں سکتا. ایک اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اور ابھی جو جی ملک صاحب نے بات کی ہے کہ ہم حق رکھتے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کا، میں اسے آگے بڑھوں گا. حق نہیں، ہمارے اوپر فرض ہے. کسی آئین شکن کو خالی جانے دینا آئین کو توڑنے کے بعد، یہ ہمیں آئین نے حق نہیں دیا، تو ہم اس کی پوری پیروی کریں گے اور ایک ایک کا حساب آئین کی خاطر لیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جس طرح مرکز میں اور پنجاب میں یہ امانڈمنٹ ہوا ہے مرکز میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کی اگر کوئی ووٹنگ رائے شماری کسی بھی سیٹ کے حوالے سے کرانی پڑے تو تھرڈ پارٹی اس کو آ کے جو ہے وہ مانیٹر کرے اور اس کو اپنے سروائیول کرے، جیسے الیکشن کمیشن ہے، تاکہ جو اسپیکر کا رول ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک جنرلی جو ایک پروسیجر ہے اس کو لے کے چلا جائے. ایک دوسرا یہ گہری صاحب سے کل ملاقات ہوئی ہے سابق چیف جسٹس. دیکھیے، میں آپ کا پچھلا سوال پہلے لے لیتا ہوں، جو یہ سابق چیف جسٹس اور عمران خان کی ملاقات. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جب وہ چیف جسٹس تھے تو یہ تب بھی ان سے ملتے تھے. اگر آج وہ نہیں ہیں اور یہ وزیر اعظم نہیں ملنی ہے تو خبر کوئی نہیں. تب تو ہمیں پتہ تھا کس وقت اور کہاں کہاں اور کیسے کیسے اور کن مقاصد کے لیے ملاقات ہوتی ہے، اور ان فیصلوں کے پیچھے عمران خان کی خواہش کے تابع کیسے فیصلے ہو، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سو اس کی تو امپورٹنس کیا ہوگی. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ دیکھیے، یہ اسپیکر کا آفس ایک جمہوری رویے کا نام ہے. اگر آپ اس اتھارٹی کو مس یوز کریں گے، اسپیکر کے لیے کہتے ہیں کسٹوڈین ہے. اسپیکر کے عہدے کا اور ان کے حلف کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نان پارٹیزن ہوں. اسپیکر چاہے کہ اپنی پارٹی کے مفاد اسپیکر کی یہ پریکٹس پارلیمانی تاریخ کی 300-400-500 سال کے دنیا کے پارلیمان کے نتیجے کا نچوڑ ہے. اس کی ان کی جو پریکٹسز اڈاپٹ ہوئیں کہ ونس یو ایزیوم دا چیئر آف اسپیکر، آپ پھر پیٹی انٹرسٹ سے باہر نکلتے ہیں. اور آگے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص آ کے عہدے پر بیٹھ جائے جس کا رویہ جمہوری نہ ہو اور چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھ جائیں، تو اس کا میں نے اس دن بھی آپ سے کہا اور پھر کہہ رہا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ یہ جس پہ احسان کر اس کے شر سے بچ. تو میں سمجھنے سے یہ بات کہ احسان تو ایک نیکی کی بات ہے، تو کیا دلیل تھی جس کے پیچھے حضرت علی کی ایک حکمت کا سارا زمانہ معترف ہے. تو لازمی طور پہ جب آپ کسی ایک نااہل شخص کو اس ایسے عہدے پر بٹھا دیتے ہیں تو یہ وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جس کے شر سے بچنا چاہیے. آج وہی شر گورنر کا، ہم تکلیف میں ہیں، وہی شر اسپیکر کا، پوری قوم تکلیف میں ہے، وہی شر عمران خان کا تھا، پوری قوم تکلیف میں ہے. یہ نااہل شخص ان عہدوں پر پہنچے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا سسٹم انہوں نے جامد کیا ہوا. اچھا، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوائے جا چکے ہیں 30 سیٹ ہو جائیں تاکہ آپ کی اکثریت کم ہو جائے اور اس وقت تک یہ انتظار کریں. دیکھیں، ہم اپنا حق حاصل رکھتے ہیں کہ ہمیں حق حاصل ہے، ان اراکین کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں گے، قانونی اور آئینی تقاضے پورے کریں گے. آگے جو فیصلہ عدالتوں کا، جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہوگا، ہم اس پروسیس میں جو آئین اور قانون کا تقاضا ہوگا ہم پورا کریں گے. آج آئین کے آرٹیکل 54 اور آرٹیکل 127 کی کھلی وائلیشن ہوئی ہے. اس حوالے سے کیا آپ کورٹ میں جائیں گے؟ کیونکہ یہ جب تک اجلاس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا اس وقت تک یہ اجلاس منظم نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ایک بحث ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جی 3 سیپریٹ برانچز ہیں. ایک برانچ ہے جو اسکیم آف تھنگز سیپریشن آف پاورز کی، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی سیپریشن کانسٹیٹیوشن کرتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن جو چیزیں تقاضا کرتا ہے کہ اس ایک خاص شکل میں ادا کی جائیں، ان تینوں میں سے جو وہ چیزیں ویسے ادا نہیں کرتا وہ آئین کی ایک سبورژن ہو جاتی ہے. اور سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن پہ لا موجود ہے اور وہ اسی آئین کے اندر موجود ہے. اب یہ جو کر رہے ہیں
اس میں ان کو کل کا دیکھیں نا چیف جسٹس صاحب کا جو حکم ہے اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے, بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ کیونکہ یہ رول گورنر کا ہے اور گورنر کو یہ فنکشن پرفارم کرنا ہے, اور جب ایک بالکل ایکسپریس پروویژن ہے اس کے اندر ایک مکمل طور پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ گورنر نے کیسے ایکٹ کرنا ہے, اور اس ایکسپریس پروویژن کے ادروائز وہ کر نہیں سکتے, تو کوئی ذی شعور شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے اس پہ ایسے ایکٹ کرنا ہے, آپ اس کے ادروائز کریں. تو انہوں نے ان کو بار بار کہا ہی. دیکھیں ہم پہلے دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں, ہمارے پاس آپشنز ہیں, ہمارے پاس اسی کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے آپشنز ہیں جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہم کورٹ کے سامنے جا رہے ہیں, بار بار جا رہے ہیں, کیونکہ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہے. ہم ان سے یہ تشریح مانگ رہے ہیں کہ آپ کائنڈلی اس پر ہمیں رہنمائی فرما دیں, حکم فرما دیں کہ یہ کیسے ہوگا. اور وہ ایک نہیں, تواتر سے 3 فیصلے آ چکے ہیں. تینوں فیصلوں میں حمزہ صاحب کی چیف منسٹر الیکٹ کی پوزیشن کو کورٹ نے انڈورس کیا, گورنر کے حلف نہ لینے کے عمل کو انہوں نے ناپسند کیا اور تاکید کی کہ آپ کو یہ ہر صورت کرنا ہے. اب ہر صورت کرنے کے معنی یا کوئی مطلب اور ہو سکتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ. لیٹ سی, یہ رات آج 28 کی رات 12 بجے تک یہ حلف نہیں لیتے تو اس کے بعد جو ہمارے آپشنز ہیں ان میں تو جزا سزا بھی ہے. کچھ ایسی قوتوں کو بیچ میں آنا پڑا, کیا پنجاب میں کوئی ایسی قوت سامنے آ کر یہ سارا معاملہ حل کروا سکتی ہے, کیونکہ عدالت کے 3 احکامات نہیں ابھی تک مانے گئے؟ نہیں, دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قوت کا کوئی تعلق ہے اس چیز کے ساتھ. یہ ایک آئینی اور غیر آئینی کی لڑائی ہے اور ایک اچھی سیاست اور بری سیاست کی لڑائی ہے. ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم اپنی اچھی سیاست کی روش پہ قائم رہیں. اور گپشا بھی چل رہی ہے بڑے خوبصورت ماحول میں, تو پنجاب میں کیا خطرہ ہے کہ کیوں ان کا حل نہیں ہو رہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ زیادہ چھوٹے لوگ ہیں. تھینک یو بھائی. ایسی میرے کرنا ہے کنٹائی ہے تو مجھے دے لنچ کرنے کو کتنے ایسے داتا دے کم چلیے سارے میں ذرا سنا ہاں Gracias.